الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال عز من قائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز نوجوان احباب، حاضرین جمعہ، پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے. آپ نے پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب پہنچتا جائے گا ویسے ہی دنوں اور مہینوں اور سالوں کے گزرنے کی رفتار بھی تیز ہوتی جائے گی، اور رفتار اتنی زیادہ بڑھے گی کہ ایسا لگے گا کہ سال مہینے میں، مہینہ ہفتے میں، ہفتہ دن میں، اور دن گھنٹوں میں گزر جا رہا ہے. اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں اور دنوں کے گزرنے اور مہینوں اور سالوں کے گزرنے کی رفتار کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے بات کل کہی گئی ہے. کس طرح ایام گزرتے ہیں اور کس طرح دن اور رات اور شب و روز گزر جاتے ہیں، ہم کو اندازہ بھی نہیں لگ پاتا ہے. جبکہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر قدم ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. ہر دن ہماری زندگی دنیا میں ہماری زندگی کے دنوں کو کم کر رہا ہے. ہر سال کہنے کو ہماری عمر بڑھتی ہے لیکن دنیا میں ہمارا رہنے کا وقفہ گھٹتا ہے. یاد کیجئے
ایسا نہیں لگتا کہ کل ہی کا وہ دن تھا جب ہم نے اپنا رمضان کا مہینہ بھی اپنے گھروں میں گزارا تھا. رمضان کے مہینے کی عبادت ہم نے گھروں میں کی تھی، اور رمضان کے مہینے میں مسجد کی حاضری، نماز اور روزہ یہ سب گھر کے اندر بند رہ کر ہم نے کیا تھا. اور اللہ سے یہی دعا کر رہے تھے کہ مسجد کی حاضری کا جو ثواب ملتا ہے وہ ہمیں گھر کی عبادتیں میں مل جائے. لیکن غور کیجئے کہ سال گزر گیا، کورونا کی اس فتنے نے، میرے بھائیوں میں اسے فتنہ کہتا ہوں، کورونا کی اس فتنے نے حقیقت میں ہماری ایمان کے امتحان لے لیا. اور اگر ایک سچا مومن جو دنیا کے احوال کو، واقعات کو سمجھتا ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس دنیا کے احوال کو سمجھنے کا، اس فتنے سے زندگی کا بہت بڑا سبق لیتا ہے. کتنے ہیں جو اس فتنے کو مسلمان ہونے کے باوجود اس فتنے کو محض اقتصادی اور مالی اعتبار سے دیکھ سکے، لیکن اس فتنے کے پیچھے کتنے کا ایمان بک گیا وہ بھی غور کرنا چاہیے. ہم اپنے ایمان کو بچا سکے یا نہیں اس کا ہمیں حساب لینا چاہیے. سال کیسا پلٹا سوچئے. ہم پھر رمضان کے قریب پہنچ گئے. شعبان کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے کے لیے دعا کرتے تھے. اور کب سے؟ رجب کے مہینے سے. رجب کے مہینے میں آپ دعائیں پڑھنے لگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان، غور کیجئے رمضان سے پہلے 2 مہینہ بچا، رجب اور شعبان. کہتے تھے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت دے. برکت کس چیز کی؟ زندگی کے دن رمضان تک پہنچے اور رمضان نصیب ہو. اسی لیے کہتے ہیں بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، رمضان کی عبادتیں نصیب ہو جائیں، رمضان کا روزہ نصیب ہو جائے، رمضان کی نماز نصیب ہو جائے. تو 2 مہینہ پہلے سے دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہماری عمر میں ایسی برکت دے کہ ان 2 مہینوں میں عبادت کرتے کرتے ہمارے اندر عبادت کا وہ جذبہ ہو کہ جب رمضان میں پہنچے تو رمضان کے لیے ہم تر و تازہ ہوں. رمضان کی فکر 2 مہینہ پہلے سے آپ کو ہوتی تھی. سلف صالحین کے کتنے اقوال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم رمضان کی تیاری کرتے تھے، ہماری عبادتیں بڑھ جاتی تھی، نماز نوافل ہمارے بڑھ جاتے، نفل نمازیں ہماری زیادہ ہو جاتی تھیں، روزہ رہنا ہم زیادہ کر دیتے تھے، تاکہ یہ احساس ہمارے اندر ابھی سے پیدا ہو جائے کہ ہم اس مہینے میں پہنچ رہے ہیں جو مہینہ صرف عبادتوں کا مہینہ ہے. اور اسی کی طرف اشارہ ہے وبلغنا فی رمضان. آپ رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ میں نصیب کر کے. وہ کسی کو نہیں معلوم. اور آج جو حالات ہیں اور جس طرح موتیں ہو رہی ہیں اس میں تو آدمی کو اور یہ سوچنا ہے کہ معلوم نہیں کہ کل رمضان ہے تو ہم کل تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اس لیے یہ دعائیں کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ بھی دعا کرتے رہے ہم کہ اللہ ہماری عمروں میں ایسی برکت عطا کر کہ ہم رمضان تک پہنچے اور رمضان کی عبادتیں ہمیں نصیب ہو. اس لیے کہ آپ اور ہم برابر رمضان کے فضائل سنتے رہتے ہیں. رمضان کی عبادتوں کا جو اصل ثواب ہے سال کے پورے مہینے میں اتنا جو ثواب کسی بھی دن اور رات کا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھیے، حدیثوں کو پڑھیے. شعبان کے مہینے میں آپ سب سے زیادہ روزہ رہتے تھے. شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رہتے تھے. نفل روزہ کی ہمارے ہاں سے عادت ہی ختم ہو چکی ہے. وہ روزہ جن کا ثواب زیادہ ہے، جو سنت مؤکدہ جنہیں کرنا چاہیے، وہ روزہ تو ہم قاعدے سے رکھتے نہیں، تو نفل روزے کیا رکھیں گے. اس مہینے میں آپ اتنا روزہ رہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے
فرماتی ہیں کہ آپ جب روزہ رکھنے لگتے تو مسلسل روزہ رکھتے تھے. عام بات ہے, جب روزہ رکھنے لگتے تو مسلسل روزہ رکھتے. ہم لوگ کہتے ہیں کیا آپ روزہ رہنا نہیں چھوڑیں گے, یعنی روزہ رکھتے ہی رہیں گے. اور جب روزہ رہنا چھوڑتے, افطار کرتے تو مسلسل افطار کرتے. لیکن رمضان کہتے ہیں, شعبان کہتی ہیں, رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا جس نے پورے مہینہ اپنے روزہ رکھا ہو. اور شعبان کے مہینے میں آپ جس قدر روزہ رکھتے تھے دوسرے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے. یعنی شعبان کا پورا مہینہ نہ رکھتے رہے ہوں, لیکن دوسرے مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے. اور کیوں روزہ رکھتے تھے اتنا؟ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, آپ جس قدر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں کسی اور دوسرے مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے, نہیں دیکھتا میں کسی زیادہ روزہ کسی اور مہینے میں رہتے ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ غور کرنے کا لفظ فرمایا, ذاک شہر یغفل عن الناس بین رجب آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ بین رجب و رمضان. کہا کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس سے بہت سارے لوگ غافل رہتے ہیں, بہت سارے لوگ اس سے غافل رہتے ہیں. یہ کون مہینہ ہے؟ رجب اور رمضان کے درمیان کا, یعنی شعبان کا مہینہ. اور کیوں روزہ رکھتے تھے؟ کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ترفع فیہ اعمال الناس الی رب العالمین. کہا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں, لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. غور کیجئے سنت نبی اور اس کی علت. اللہ کے ہاں جب ہمارا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. اس لیے اس مہینے میں میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین کے لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. کس رات میں ہوتا ہے, کس وقت میں ہوتا ہے, یہ اللہ کے علم ہے. جس کی علت آپ نے یہ بتلائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کی مہینے کی کیا فضیلت ہے, اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کے تعلق سے کیا اہتمام تھا. جو آدمی روزہ رکھے گا تو وہ دوسری عبادت پر کتنا اہتمام کرے گا؟ آپ خود سوچئے. آپ روزے سے رہتے ہیں, نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں, تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی نماز صحیح وقت پر ادا ہو, آپ کی عبادتیں زیادہ ہوں. روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کی طرف التفات بہت زیادہ ہوتا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر عبادت کا شوق بڑھا دیتا ہے, اور اسی لیے آپ روزہ رکھتے تھے کہ دن بھر روزے کی عبادت ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو عبادتیں ہیں, قرآن کی تلاوت, تسبیح و تحلیل اور نفل عبادتیں, یہ سب ان سب کا اہتمام بڑھ جائے گا. اسی لیے اس مہینے میں روزہ رکھتے. یہاں میرے بھائیوں اس بات کا بھی ذکر کرتے چلیں, کسی مہینے کی 15 شعبان ہے, 15ویں شعبان, اس کی رات, جس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. ہمارے بھی کچھ احباب ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس رات میں 15ویں شعبان کی رات جو ہے اس میں کچھ فضیلت ہے. حقیقت میں علماء حدیث ہندوستان میں ان کے درمیان ہی اختلاف ہے, اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے کی جو مشہور حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, دیکھتا ہے, یطلع الی خلقہ, اور ہر ایک کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جس کے دل میں اپنے بھائی کے خلاف کوئی بغض, عداوت, حسد و کینہ ہو. یہ حدیث ہی سب سے زیادہ مشہور ہے, اور اسی حدیث پر زیادہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے. اس رات کی فضیلت, عام فضیلت, اس رات کے تعلق سے عبادت چھوڑ دیجئے, صرف عام فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اسی حدیث پر عام طور پر اعتماد کیا ہے, اور دوسری سندوں سے اس حدیث کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ سب مانتے ہیں کہ حدیث مرسل ضعیف ہے,
لیکن دوسری اور سندوں سے بھی ہے، اس لیے اس کو کچھ علماء نے صحیح مانا ہے۔ چنانچہ شیخ الحدیث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مرآت المفاتیح میں لکھتے ہیں کہ تمام اس کی سندوں کو اکٹھا کرنے سے یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت ہے، اس لیے اس رات میں کچھ زیادہ عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی خاص عبادت نہیں لکھی ہے، کوئی خاص عبادت نہیں لکھی ہے، اور نہ کوئی خاص عقیدے اور ایمان کے ساتھ کوئی عبادت کرنے کا ذکر کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ کچھ زیادہ عبادت کر لینی چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، دوسرے بہت سارے علماء، شیخ البانی نے بھی اس حدیث کی تصحیح کر دی ہے، اس حدیث کو حسن کہہ دیا ہے، لیکن دوسرے بہت سارے متقدم پچھلے علماء یعنی ائمہ رجال محدثین اور اس زمانے میں بھی بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے کہ تمام تر شواہد و متابعات کے باوجود یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، اور یہ اصول ہے محدثین کے ہاں کہ اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو اس سے کوئی عمل خاص کسی دن کے لیے، کسی وقت کے لیے، کسی جگہ کے لیے کوئی خاص عمل اور اس کا کوئی خاص ثواب سمجھ کے کرنا، یہ سنت نہیں بدعت ہوگا، یہ سنت نہیں بدعت ہوگا۔ تو اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس رات میں کسی خاص قسم کی عبادت کرنا، خاص اس رات میں کسی خاص قسم کی عبادت کرنا اور اس کے لیے کوئی خاص ثواب سمجھنا، یہ سنت نہیں ہوگا، یہ ثواب کا عمل نہیں ہوگا، یہ بدعت ہوگا۔ یہ متفق علیہ ہے سلف کے ہاں۔ بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جو نیکی کی نیت سے اور جو ثواب کی نیت سے دین کا کام سمجھ کر اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کرنا یا اس کا حکم دینا، یا آپ کے زمانے میں کسی صحابی نے کیا ہو اور آپ نے اس پر نکیر نہ کی ہو، یہ ثابت نہ ہو، یہ ثابت ہو تو وہ سنت ہوگا۔ لیکن اگر ثابت نہ ہو، نہ آپ نے کیا ہو اور کرنے کا پورا امکان ہو، وہ عمل ظاہر طور پر عبادت ہو، مثال کے طور نماز ہی ہے، عبادت ہے، اور اس سے اچھی عبادت ہے، سب سے اچھی عبادت ہے، لیکن کسی خاص دن میں، مہینے کے کسی خاص دن میں یا کسی خاص وقت پر کسی خاص تصور اور عقیدت کے ساتھ اور کچھ بڑی نیکی سمجھ کر اسے کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نہ کیا ہو، آپ کے بعد صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام کے لیے بھی کرنا ممکن نہ ہو، تو عمل عبادت نہیں بدعت ہوگا، وہ عمل عبادت نہیں بدعت ہوگا اور کرنے والے کے منہ پر مارا جائے گا۔ ضروری ہے جب ہم عبادت کہتے ہیں، فضائل اعمال میں بھی کہہ کر اس کو عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب ہم اسے عبادت کرتے ہیں تو شریعت کا حکم بن جاتا ہے، شریعت کا حکم بن جاتا ہے، اور شریعت کا حکم اسی وقت عمل بنے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث سے ثابت ہو۔ یعنی یہ بھی جان لیجئے، جب ہم کہتے ہیں حدیث یا سنت تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، یا کسی صحابی نے آپ کے زمانے میں کیا ہو اور آپ نے نکیر نہ کی ہو، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ بہت سارے ہمارے ہیں ایسے لوگ اور اپنے عقل پر حدیثوں کو پرکھنے والے جو لا یعنی بات کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو نہیں کیا ہے، چاہے اس کی تمنا کی یا کیا، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، یا کہ آپ نے حکم دیا اور کیا نہیں ہے تو سنت نہیں بنے گا۔ یہ جہالت ہے، حدیث اور حدیث کے اصول سے یہ لا علمی کی دلیل ہے، جہالت ہے۔ آپ نے اگر کسی کو سکھایا، چاہے کسی حدیث سے نہ ثابت ہو کہ آپ نے کبھی اس کو کیا، تو سنت ہو جائے گا۔ کسی صحابی نے آپ کے زمانے میں کیا، چاہے آپ نے اس کو نہ کیا ہو، کسی حدیث سے نہ ثابت ہو، لیکن کسی صحابی نے آپ کے زمانے میں کیا اور آپ نے نکیر نہیں کی، وہ سنت بن جائے گا۔ اور اسی بہت ساری مثالیں حدیثوں میں پڑھی گئی۔ میرے بھائیو، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور حقیقت میں اللہ کا جو حکم ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کے اندر یہ داخل ہے۔ یہ اصول ہے محدثین کا اور یہ منہج ہے محدثین کا۔ اس لیے کسی بھی عمل کو کسی خاص دن، کسی خاص وقت،
کسی خاص عقیدے سے اگر ہم کرتے ہیں، کوئی خاص نیکی سوچ کر کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو، اور اس رات کی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رات کی عبادت کی فضیلت اپنی جگہ ہے، رات کی عبادت کی فضیلت کا تو وہ مقام ہے جو بخاری شریف کی بخاری مسلم کی بہت مشہور حدیث میں ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین ہر رات اللہ رب العالمین عبادت کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو رات کی عبادت ہے، ہر وقت، ہر رات، کسی رات بھی آدمی عبادت کرے، لیکن کسی خاص رات میں کوئی خاص عبادت کرنا، 1000 نماز پڑھنا، 500 نماز پڑھنا ہے سوچ کر اس کا بہت ثواب ہے، کوئی خاص عبادت کرنا، صدقہ کرنا ہے سوچ کر اسی رات میں کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، ضروری ہے کہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو، ضروری ہے کہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو، ورنہ وہ عمل عبادت نہیں بنے گا۔ اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی خاص عبادت، چاہے وہ قبرستان جانے کا معاملہ ہو، چاہے کسی نماز کے پڑھنے کا معاملہ ہو، یا 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی چیز کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بہت صاف طور پر فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے کہ رجب 15ویں شعبان کی جو عبادت کی جاتی ہے، یہ آج سے نہیں ہے، تقریباً 3 صدی ہجری یا اسی کے بعد ہی سے بصرہ کے کچھ عابد لوگ تھے، عابد و زاہد صوفی جو اپنے آپ کو کہتے تھے، ان لوگوں کے ذریعے یہ چیز پھیلائی گئی، اور اس کی بنیاد کچھ اسرائیلی روایات تھی جن کی بنیاد پر اس 15ویں شعبان کی فضیلت عام کی گئی، اور بیت المقدس میں خاص طور پر بہت لمبی لمبی عبادتیں کی گئی۔ اسی زمانے میں محدثین نے اور علماء اہل حدیث نے باقاعدہ، محدثین اور علماء نے باقاعدہ اس کی نکیر کی۔ امام ابن رجب فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ جو بصرہ کے علماء میں سے بھی تھے، یہ باتیں اس رات کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں پھیلائی، اور بہت ساری باتیں عام لوگوں کے درمیان پھیلائی۔ ان کی بنیاد جب ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ کچھ اسرائیلی روایات ہیں جو مکحول اور دوسرے کچھ راویوں سے پھیلائی گئی ہیں، جبکہ اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی لیے یہ اس رات کی ایسی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ علماء اہل حجاز کی ہاں اور فقہاء اہل مدینہ کی ہاں قابل قبول نہیں رہی۔ غور کیجئے کن کو کہا ہے، علماء اہل حجاز کی ہاں جو اصل ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وحی ہے۔ اسی طرح فقہاء اہل مدینہ کیا جو اس زمانے میں حجاز کے علماء اور مدینہ کے فقہاء یہ سب سے زیادہ معتمد مانے جاتے تھے۔ کہا ان لوگوں کیا اس طرح کی کوئی عبادتیں نہیں ہے، اور ان لوگوں نے اس کی سخت نکیر کی اپنے وقت میں، اور کہا ایسا کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ امام مالک کے شاگردوں نے یہاں تک کہہ دیا وَذَلِكَ كُلُّهُ بِدْعَةٌ، کہ اس رات میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اور اس کی فضیلت کے تعلق سے جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں وہ سب کی سب بدعتیں، کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی فضیلت ہوتی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی رات کی اور یا کسی دن کی فضیلت ثابت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پیچھے رہ جائے، یا آپ کے بعد صحابہ کرام کو آپ نے بتلایا اور وہ نہ کریں؟ نہ کسی صحابی سے اس رات 15ویں شعبان کی رات اور 15ویں شعبان کے دن میں روزہ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہی نہیں کہ بعد ائمہ دین کو لے لیجئے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام اوزاعی اور دوسرے تمام ائمہ و فقہاء کو لے لیجئے، تمام ائمہ و فقہاء کو لے لیجئے، وہ لوگ اس کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے جن کے ذریعے بدعات سب سے زیادہ پھیلی۔ وہ کون ہے؟ جن کو صوفیہ کہا جاتا تھا، اہل تصوف کہا جاتا تھا، اور بصرہ و کوفہ میں سب سے زیادہ یہ بدعات پھیلی۔ بصرہ و کوفہ میں جہاں حدیث کا علم کم رہا وہاں سب سے زیادہ بدعات پھیلی، اور وہیں سے عالم اسلام پھیلی۔ اور یہ بھی جان لیجئے
سنت کو پھیلانا جتنا مشکل ہے، بدعات کو پھیلانا اتنا ہی آسان ہے، اور یہ ہر زمانے میں ظاہری طور پر ان کی شکل صورت بدعات کی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو بڑا اچھا لگتا ہے، یہ سن کے اچھا لگتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب مل جائے گا، 1 روزہ رکھیں گے اتنا زیادہ ثواب مل جائے گا، پورا گناہ معاف ہو جائے گا، اور ادھر اتنی عبادتیں کریں کچھ نہیں ہوگا۔ خوشنما بنا کر بدعات کو دکھایا جاتا ہے، اور اسی لیے بدعات ہر زمانے میں اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں جتنی تیزی سے سنت نہیں پھیلتی ہے، اس لیے وہ سادہ لگتی ہے، اس کے بارے میں زیادہ کہا نہیں جاتا ہے، اس کی شکل ہی بہت سادی سادہ ہوتی ہے، اس لیے دل کو لگتی ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیز ہمیں اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اہل حدیث کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، ہمارا منہج وہ ہے جو صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین کا تھا، جنہوں نے بات یہ چیز متعین کر دی تھی کہ اللہ اور رسول سے جو کچھ ثابت ہو جائے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ سیدھا ہے، اللہ اور رسول نے جو دیا وہی ہمارا منہج ہے، اور جس سے روک دیا اس کو ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح حدیث سے وہ چیز ثابت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے، بدعات سے بچنے اور بدعات سے نفرت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں بدعات سے نفرت پیدا کر دیں، ہم کو سنت پر عمل کرنے والا، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب یہاں سے جانے کا ہمارا وقت آئے، ہم یہ سانس ٹوٹنے کا وقت آئے، ہماری زبان پر تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ و ما علینا الا البلاغ۔